بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کئی جگہ سے یہ سوال آ رہا ہے، مختلف پے در پہ کئی حضرات نے سوال کیا ایک حدیث پاک کے سلسلے میں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو آفات اور بلاؤں سے نجات مل جائے گی۔ ماہرین کے مطابق 12 تاریخ کو ثریا ستارہ طلوع ہونے والا ہے، تو اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر اور نیوز وغیرہ میں اس بات کو عجیب و غریب انداز میں اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا ہمیں اس کورونا وائرس، اس وبا سے 12 تاریخ کو نجات مل جائے گی؟ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طلع النجم ذا صباح رفعت الآحۃ۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم کر دی جاتی ہے۔ مذکورہ حدیث پاک اور اس جیسی دوسری حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اصل مصداق اور اولین مصداق پھل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں پھلوں کی بے پھول آنے کے وقت ہی کر دیے جاتے تھے، جیسا کہ آج آم کے سلسلے میں دیکھا گیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور تقریباً ہر جگہ کا رواج ہو گیا ہے کہ آم کی مول آتے ہی اس کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس طریقے خرید و فروخت کے بعد پھل آتا ہی نہیں تھا اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مقدمات اس سلسلے میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آفت سے محفوظ ہو جائے اور جب وہ کسی قابل ہو جائے، انسانوں یا جانوروں کے استعمال کے قابل ہو جائے، اس لائق ہو جائے، تبھی خرید و فروخت اس کی جائے۔ لہذا اور یہ آفت سے محفوظ ہونا عام طور پر ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی وقت کے حساب سے، ایسا نہیں کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے غلط عقیدہ رکھنے والوں اور اس پر یقین رکھنے والوں کو ناشکرہ فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے کفران نعمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کفران نعمت کرنے والا ہے۔ بہرکیف یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ موقع یعنی ثریا ستارہ طلوع ہونے کے وقت ایسا عموماً ہوتا ہے، لہذا جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو وہ آفات سے محفوظ ہو گئے، لہذا اب اس کی خرید و فروخت درست ہے۔ لیکن ایک بات یہاں، اگر ہم اس حدیث پاک کو تفاولاً عام لیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ثریا ستارہ طلوع ہونے کے وقت عام طور پر پھلوں کو اور دوسری چیزوں کو محفوظ فرما دیتا ہے بلا اور آفت سے، لہذا اگر انسانوں کو بھی اللہ تعالی بچا لے
اور ان آفات اور بلیات سے حفاظت فرما دے سورہ ستارہ طلوع ہونے کے وقت۔ تو لہذا اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ اللہ رب العزت سے حسن ظن ہے، ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے۔ لیکن اگر یہ وبا اور یہ پریشانی، یہ بلا، کرونا وائرس وغیرہ ختم نہیں ہوتی ہے تو حدیث پاک پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دو سلسلے میں دو باتیں ہیں یہاں دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا عرب کے اندر، لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے دریافت فرمایا تھا اور موقع کے حساب سے وہ جواب دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے وہ پھلوں کے سلسلے میں ہے، انسانوں اور جانوروں وغیرہ کے سلسلے میں نہیں ہے۔ لہذا یہ آفت اگر انسانوں سے اور جانوروں سے دور نہیں ہوتی ہے سورہ ستارہ طلوع ہونے کے وقت، تب بھی حدیث پاک پر کوئی بھی زد نہیں پڑے گی، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا میڈیا والوں کا اس طریقے سے بات اچھالنا اور تنقیدی اور زیادہ اس طریقے سے امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تنقیدی بات آ جاتی ہے اور نظریات انسان کے بدلنے لگتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور اگر ایسا یہ وبا دور نہیں ہوتی ہے تو حدیث پاک پر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام کے زمانے میں اور پھلوں کے سلسلے میں تھا۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کو صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص نہ کریں تب بھی ایک بات عام ضرور رہے گی کہ یہ پھلوں کے سلسلے میں ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے ذہن میں اب آ گئی کہ جب یہ حدیث پاک خاص ہے تو ہم اس کو عام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور حدیث پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تفاولاً ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سورہ ستارہ طلوع ہونے کے وقت عام طور پر بلائیں دور کر دیا کرتا ہے پھلوں کی، اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کی خصوصاً ہندوستانیوں کی اللہ تعالیٰ اس وبا سے حفاظت فرمائے اور چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔